بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں. پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں اور موت دینے والے بھی اللہ ہیں. کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے زندگی دینا اور موت دینا. موت و حیات یہ اللہ کے قبضے میں ہے. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی باقی رہنے والے ہیں. اللہ کی ذات صرف باقی رہے گی. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو، اور ہم خوب جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو. تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو، یعنی تم سے پہلے جو پیدا ہو چکے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک، ان سب کے احوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سب کے حالات یہ ہمارے علم میں ہیں، ہم جانتے ہیں. اور بعد میں جو پیدا ہوں گے، جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، جو ہوں گے بعد میں، ان کے حالات اور احوال کو بھی ہم جانتے ہیں. اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ اور بھی بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو، یعنی جو نماز کے لیے اول صف میں آگے بڑھتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمارے علم میں ہے. لہذا ہم ان کو ان کے اس اچھے عمل کی جزا، بدلہ اور ثواب دیں گے، اجر دیں گے. اور ہم خوب جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو، جو نماز میں پیچھے رہتے ہیں، جہاد میں پیچھے رہتے ہیں، اور نیک کاموں میں جو پیچھے رہتے ہیں، وہ بھی ہمارے علم میں، ہم ان کو بھی جانتے ہیں. صف اول کی بڑی فضیلت
حدیث میں آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر اذان دینے میں کتنی بڑی فضیلت ہے یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اور صف اول میں نماز پڑھنے میں کتنی بڑی فضیلت ہے اگر یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، تو لوگ اس کی کوشش میں لگ جائیں کہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے سب آ جائیں، سب اس کی کوشش میں لگ جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ سب کو تو پہلی صف ملنے والی نہیں، تو چھٹی ڈالنے کی نوبت آئے، قرآن اندازی کی نوبت آئے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ جو الفاظ پہلی صف والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون، یہ الفاظ جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، یہ الفاظ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یہ الفاظ پہلی صف والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، جس سے پہلی صف کی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو، یعنی پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کو، اور ہم خوب جانتے ہیں پیچھے رہ جانے والوں کو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، بے شک آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا، آگے بڑھنے والوں کو بھی اور پیچھے رہنے والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، اور پھر اچھے عملوں کا اچھا بدلہ دے گا، اور برائیوں اور گناہ کرنے والوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو سزا دے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اس سے پہلے والا یہ جو رکوع ابھی ختم ہوا، تو اس رکوع کے اندر یہ رکوع جو شروع ہوا تھا، جیسا کہ بتلایا تھا کہ اللہ جل شانہ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کر کے اپنا تعارف کرواتے، تو کائنات کا منظر پورا کھینچا تھا کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ستارے بنائے، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، اس میں پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا وغیرہ۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ مجھے پہچانو کہ میں ہی رب ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے، اس رکوع کے اندر اللہ جل شانہ خود انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ تو خود اپنی ذات کے اندر غور کر لے۔ پہلے باہر کی دنیا میں غور کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو یہ سب غور کرو، اور میری قدرت کی نشانیوں میں غور کر کے مجھے پہچانو۔ اب کہا جا رہا ہے کہ تم اے انسانوں اپنے اندر غور کرو، خود تم کو اللہ نے کیسا بنایا، تمہاری اصل کیا تھی، اور پھر اللہ نے تم کو کس طرح بنایا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے یہ بیان فرما کر کہ انسان کی اصل کیا ہے، یہ انسان یہ ساری دنیا میں جو پھیل چکے ہیں ان کی اصل کیا ہے،
اس میں غور کرنے کے لیے کہا کہ اس میں غور کرو گے تو تم مجھے پہچان لو گے، میری قدرت وہاں بھی سمجھ میں آئے گی اور تم کو یہ یقین آ جائے گا کہ میں ہی رب ہوں۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھائی کہ دیکھو شیطان یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو بھی جان لو اور پہچان لو۔ وہ تم کو نظر نہیں آتا لیکن وہ تم کو برابر دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے کچھ حالات اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمائے تاکہ انسان اپنا دشمن اس کو پہچانے اور اس کی اتباع سے اپنے آپ کو بچائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو کھنکھناتی گارے کی مٹی سے ہم نے پیدا کیا۔ سلسال کے معنی بچتی ہوئی مٹی، جب اس کو دھوپ میں سکھا دیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر اگر چٹکی لگائی جائے تو وہ بجتی ہے، اس میں آواز آتی ہے، کھن کھن آواز آتی ہے۔ من سلسال کے معنی کھن کھناتی مٹی، اور ہمین کے معنی سڑی ہوئی۔ جب مٹی خشک ہو جاتی ہے دیر تک اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ سڑ جاتی ہے، اس میں بدبو آنے لگتی ہے۔ ہمین کے معنی سڑی ہوئی، بدبودار، اور مسنون کے معنی گارا، کیچڑ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو، یعنی انسان کی جو اصل حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا یہ سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا جو گارا تھا اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کو چھوڑ دیا۔ خشک ہو گیا، وہ سڑ گیا، اور جیسے مٹی خشک ہو جاتی ہے تو اس کو بجانے سے بچتی ہے، ایسا وہ ہو گیا۔ یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ گارا سڑا ہوا ہے، ایسے گارے سے، سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے، کھنکھناتی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک کر، اس میں روح ڈال کر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اگر آدمی اپنی اصل پر غور کرے کہ انسان کی اصل حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا تو اس کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، اور جو ذات ایسی بڑی قدرت والا ہو تو رب وہی ہوگا، وہی معبود ہوگا۔ یہ رب اللہ کے تنے تنہا رب ہونے کی دلیل ہے۔ ابلیس کو کس سے پیدا کیا؟ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، جان سے مراد ابو الجن ہے، یعنی ابلیس۔ ابلیس کو، شیطان کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے، من قبل یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے، گویا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات یا آباد تھے۔ تو ابو الجن کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے من نار السموم، آگ کی لپٹ سے، گرمی کی لو سے، گرم لو سے، حرارت سے، یعنی آگ سے پیدا کیا، لیکن وہ آگ اتنی لطیف تھی، اتنی
باریک، اتنی لطیف تھی کہ وہ گرم ہوا اور گرم لو کی طرح تھی، گرم بھاپ اور لو کی طرح تھی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ابو الجن کو پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ گرم لو جو چلتی ہے گرمیوں کے اندر، یہ تیز اور گرم لو سے اللہ تعالیٰ نے یہ ابو الجن کو پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے۔ جو ذات ایسی بڑی قدرت والی ہو، رب وہی ہوگا۔ یہاں تو اصل بس یہی بات بیان کرنی تھی اللہ کی قدرت کو اور اللہ کی قدرت کی یہ نشانی کو، کہ اس کو دیکھے، اس میں غور کرے اور آدمی اللہ کو پہچانے، رب تسلیم کرے۔ لیکن مضمون سے مضمون نکلتا گیا اور آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کا ذکر آیا، انسان کی پیدائش کا ذکر آیا، ابلیس کی پیدائش کا ذکر آیا، تو آگے اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، جبکہ ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، کیا کہا فرشتوں سے؟ انی خالق بشرا، میں ایک بشر انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ کس سے؟ من صلصال من حمیم مسنون، سڑے ہوئے گارے کی کھن کھناتی مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا جب میں برابر پورے طور پر ان کو بنا لوں، اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور ان کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں، ڈال دوں۔ فَوَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب یہ بشر تمہارے سامنے بن کر آ جائے تو ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، سجدے میں گر جانا۔ تو فرشتے تو اللہ کی وہ نورانی مخلوق ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جن باتوں کا ان کو حکم دیتے ہیں وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کی طبیعت میں ہی نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں گیا۔ انسان کے اندر دونوں مادے ہیں، خیر و شر، بھلے کام بھی کر سکتا ہے، برے کام بھی کر سکتا ہے، لیکن وہاں فرشتوں کے اندر یہ بات نہیں کہ وہ کوئی گناہ کر سکیں، نافرمانی کر سکیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ چنانچہ جب اللہ کا یہ حکم ہوا تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، بنا دیا، وہ ان کے سامنے آ گئے تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سارے فرشتوں نے، تاکید کوئی ایک بھی باقی نہیں رہا۔ ملائکہ کے معنی فرشتے، کلہم یہ ایک تاکید، اجمعون دوسری، سب کے سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس یہ فرشتوں کے درمیان ہی رہتا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا ان یکون مع الساجدین، انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو، یعنی جس طرح فرشتوں نے سجدہ کیا اس نے نہیں کیا، انکار کر دیا کہ میں نہیں سجدہ کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا، پوچھا، یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھ کو کیا ہو گیا کہ تو نے ان سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہیں کیا؟ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک بھی باقی نہیں رہا، اور تو ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کے ساتھ میں ہے، تو بھی فرشتوں کے درمیان ہے، سب نے کیا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن ظاہراً بھی سب کے علم میں آ جائے۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا کہ
آپ نے آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو بدبودار گارے کی مٹی سے آپ نے پیدا کیا. خلاصہ یہ کہ ان کو تو مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کی خاصیت پست ہونا ہے، یعنی مٹی پاؤں میں روندی جاتی ہے، اوپر ڈالو تو بھی نیچے آئے گی، اور پاؤں میں اس کو روندا جاتا ہے. تو مٹی یہ ذلیل چیز ہے. کیا ہے؟ ذلیل چیز ہے. اس کو تو روندا جاتا ہے، پاؤں میں لیا جاتا ہے. یہ تو ذلیل اور حقیر چیز ہے. اور یہ میں والا معاملہ آیا کہ میں تو کہا میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، میں تو ایک روشن ذات ہوں، آگ سے مجھے بنایا گیا، اور آگ کی خاصیت اوپر جانا ہے، لہذا میں افضل ہوا. اور آدم علیہ السلام مفضول ہوئے، یعنی میرے سے کم درجے ہوئے. میں اونچے درجے کا ہوا، بڑے درجے کا ہوا. افضل مفضول کو کیسے سجدہ کرے؟ اللہ کے سامنے ایسا اعتراض کیا اور حجت کی، حالانکہ اللہ کے حکم کے آگے حجت نہیں چلتی. اللہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس نے پیدا کیا. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو حکم آ جائے اس کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکا دیں. اس کے سامنے، اس کے کسی حکم کے سامنے ایسا کیوں حکم دیا، نعوذ باللہ اگر کوئی کہہ دے، انکار کر دے، تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ اللہ کا فرما بردار بندہ نہیں رہتا. اس لیے شیطان نے جب ایسی حجت کی، مردود ہو گیا. قال فخرج منها فإنك رجيم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا بات یہ ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ میں افضل ہوں، چل نکل یہاں سے. فخرج منها، نکل یہاں سے، اب تو یہاں نہیں رہ سکتا. فإنك رجيم، اس لیے کہ تو مردود ہے. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، اب تو میری رحمت سے قیامت تک دور، تجھ پر لعنت قیامت تک. تجھ کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، اب تو مردود ہے اور محروم رہے گا. اس نے اللہ تعالی سے ایسے وقت میں بھی توبہ نہیں کی، بلکہ اور اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا ہے. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. اس نے کہا اے میرے پروردگار، آپ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، یعنی مجھے موت نہ آئے، موت سے مہلت دے دے، میں نہ مروں، قیامت تک زندہ رہوں. گویا اس کا مقصد یہ تھا کہ جس شخصیت کی وجہ سے، یعنی آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں مردود ہوا، اب میں بدلہ لوں گا، اب میں ان کو اور ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا. اس کا مقصد یہ تھا، اس لیے اس نے مہلت مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی مہلت دے دی. قال فإنك من المنظرین، تو مہلت دیے وہ میں سے، یعنی تجھ کو مہلت ہے معلوم وقت کے دن تک، یعنی قیامت تک تجھ کو مہلت دے دی جاتی ہے. جب اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی تو اس نے کہا ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. اے میرے پروردگار، اس سبب سے جو کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ان لوگوں کے لیے، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے لیے زمین میں، دنیا میں گناہوں کے کاموں کو مزین کروں گا، معصیت کے کام اچھا کر کے دکھلاؤں گا. یہ تو بہت اچھا، اس میں بڑا مزہ ہے. میں ان کو گناہوں کے کام اچھے کر کے بتاؤں گا. حرام کام یہ کر لے، اس میں تو اچھا لگے گا، گناہ کا کام یہ کر لے، اچھا لگے گا، اچھا دکھاؤں گا. گناہ کے کاموں کو،
حرام کاموں کو اچھا دکھاؤں گا، اور میں ان سب کو گمراہ کروں گا. اب میں نہیں چھوڑوں گا ان سب کو. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. پھر خود ہی نے استثناء کیا، مگر ان میں سے تیرے منتخب کیے ہوئے بندے وہ البتہ محفوظ رہیں گے. اور حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منتخب بندے اللہ کے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، جو طاعت کا راستہ، فرما برداری کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، وہ مخلصین میں سے ہیں. یہ منتخب کیے ہوئے بندے ہیں، وہ محفوظ رہیں گے، وہ تو مجھ سے بچ جائیں گے. باقی جو میرے بہکاوے میں آ جائیں گے، معصیتوں اور گناہوں والی راہ اختیار کریں گے، ان سب کو میں گمراہ کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ یعنی میرے منتخب کیے ہوئے بندے اور منتخب جو ہوں گے، چنے ہوئے جو میرے بندے ہوں گے اور ان کو چنا گیا ہوگا یہ راستے سے، اطاعت والے راستے سے. یہ اطاعت و فرما برداری والا راستہ ہی مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے. اللہ کی اطاعت و فرما برداری والا راستہ یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ یہی ہے جس کو ہم قرآن پاک میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اور اللہ تعالیٰ نے آگے تاکید کے ساتھ یہ بات فرما دی کہ یہ میرے منتخب بندے جو برابر میری اطاعت میں لگے رہتے ہیں، اور ان کی دھن یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماؤں، زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے عمل کروں جس سے اللہ راضی ہو. تو میرے یہ منتخب بندے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. ہاں کبھی وہ بہکاوے میں بشر ہیں، انسان ہیں، ان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا تو فوراً توبہ کر لیں گے. تو بے شک میرے بندے، تیرے لیے ان پر کوئی زور نہیں ہے، مگر وہ جو توبہ نہیں کرتے، وہ گناہ سرزد ہو گیا، کرتے رہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ گمراہ ہیں. مگر جو تیری پیروی کرے بہکے ہوئوں میں سے، جو تیری اتباع کرتا رہے اور گناہ اور معصیتوں والا راستہ اختیار کرے، توبہ ہی نہ کرے، تو پھر وہ تیرے ساتھ ہے. گویا وہ گمراہ ہو گئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. بے شک جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے جو تیرے راستے پہ چلیں گے. شیطان کا راستہ معصیتوں والا، گناہوں والا راستہ، کہ آدمی توبہ ہی نہ کرے اور وہی راستے پر چلتا رہے. اور توبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی جس گناہ میں ہو اس کو فوراً چھوڑ دے. توبہ کے معنی لوٹنا، رجوع کرنا. وہ جس گناہ کی حالت میں تھا وہاں سے لوٹ جاؤ، وہ چھوڑ دے. اب سب سے پہلی شرط یہ ہے، اگر آدمی وہ گناہ چھوڑے ہی نہیں، اس گناہ کے اندر ہے اور توبہ کرتا رہے، تو یہ لفظ جو ہے نا توبہ، اس کا معنی ہی صادق نہیں آتا ہے کہ بھئی تو کہاں لوٹا ہے. زبان سے کہتا ہے میں لوٹا، انی تبت، میں نے توبہ کی. بھئی توبہ کے تو معنی یہ ہے کہ وہ گناہ کے کام سے نکل کر آ جاوے طاعت والے راستے پر، فرما برداری والے راستے پر. اگر وہ گناہ چھوڑتا نہیں اور کہتا ہے توبہ، تو یہ توبہ نہیں. توبہ کی پہلی شرط ہے کہ آدمی اس توبہ کے راستے سے ہٹ جاوے اور آئندہ نہ کرنے کا پورا عہد کرے. پھر اگر خدا نخواستہ ہو گیا تو پھر توبہ، یعنی پھر وہ چھوڑ کر آ جائے اس راستے پر، صحیح راستے پر آ جائے. اور اگر آدمی توبہ نہیں کرتا اور شیطان کی پیروی کرتا رہتا ہے، گناہ والے راستے سے ہٹتا ہی نہیں ہے،
تو پھر یہ گویا بہک گیا، گمراہ ہو گیا، اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر پوری اس نے شیطان کی پیروی کی یہاں تک کہ کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گیا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اگر مسلمان ہے، مومن ہے، تو پھر ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا۔ ایمان کی وجہ سے دائمی جہنم نہیں ہے، ہمیشہ کی جہنم۔ لہا سبعۃ ابواب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کے ساتھ 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہے بانٹا ہوا، یعنی ہر دروازے سے جانے کے لیے لوگ متعین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنمیوں کے لیے جو دروازہ متعین ہوگا اس میں سے وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ میں انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ یہ بتلا دیا کہ دیکھو ایک شیطان بھی تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، جس نے یہ ٹھان لی ہے تم کو گمراہ کرنے کی، اس لیے تم اس سے غافل مت رہنا، چوکنے رہنا۔ اور شیطان نے کبھی بہکا دیا، کوئی گناہ کروا دیا تو فوراً توبہ، آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، لوٹ آئے، اس کام سے باہر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد ملء الدنیا وملء الآخرہ وبارک علی محمد ملء الدنیا وملء الآخرہ وارحم محمدا ملء الدنیا وملء الآخرہ وسلم علی محمد ملء الدنیا وملء الآخرہ۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اتباع سنت پر زندہ رکھ اور اتباع سنت پر موت عطا فرما۔ شیطان کی اتباع سے بچا لے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچا لے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہم سب کو نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے علاوہ کی محبت ہمارے دلوں سے ختم فرما، تیرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے بچا لے، ہر چھوٹی بڑی آزمائش سے بچا لے۔ یا اللہ کسی کی غیبت کرنے سننے سے بچا لے، کسی کا دل دکھانے سے بچا لے، کسی کو حقیر سمجھنے سے بچا لے، کسی کو ذلیل کرنے سے بچا لے، کسی پر بدگمانی کرنے سے بچا لے۔ یا اللہ کسی پر الزام اور بہتان لگانے سے بچا لے، تجسس سے بچا۔ یا اللہ تمام کا یا اللہ حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلائی تجھ سے مانگی ہم کو اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا